میرا نام جاوید اقبال ہے۔ میں بہت بڑا مجرم ہوں۔ اب تک 100 بچوں کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کر چکا ہوں۔ میں ان قتل شدہ بچوں کو تیزاب کے ڈرم میں ڈال کر چند ہی منٹوں میں ان کی لاشوں کو گلا دیتا تھا۔ اب ان جرائم کی وجہ سے میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا ہے۔ میں اپنے جرائم کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ میں پولیس کے پاس نہیں جا رہا۔ اگر میں پولیس کے پاس گیا تو وہ مجھے پولیس مقابلے میں مار دیں گے۔ یہ الفاظ ہیں پاکستان کے سب سے بڑے سیریل کلر جاوید اقبال کے، جس نے جنگ نیوز کے ایڈیٹر خاور نعیم ہاشمی کو خط لکھ کر اپنے جرائم کا اعتراف کیا۔ یہ جاوید اقبال کون تھا اور اس نے 100 بچوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا، اور لاہور شہر میں ہوتے ہوئے بھی اس کے جرائم کی لوگوں کو خبر کیوں نہ ہوئی؟ آج اس ویڈیو میں ہم ان تمام حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ تقسیم ہند کے وقت جاوید اقبال کا خاندان لاہور آ گیا۔ اس کے والد نے لوہے کی پائپوں کا ایک چھوٹا کاروبار بھی شروع کیا۔ 1961 میں جاوید اقبال پیدا ہوا، جو بچپن سے ہی جگرالو اور ایک مجنون لڑکا تھا۔ جاوید اقبال نے گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان بھی پاس کیا۔ اس کے والد نے شال باغ میں اسے ایک لوہے کا کاروبار بھی شروع کر کے دیا، جہاں پر یہ چھوٹے بچوں کو بطور لیبر بھرتی کرتا، ان کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھتا۔ یہیں پر اس پر ایک بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کا الزام بھی لگا۔ 1990 میں اس پر باقاعدہ مقدمہ بھی درج ہوا، لیکن یہ مفرور ہو گیا اور لاہور کے مختلف علاقوں میں مقیم رہا۔ دسمبر 1998 کی ایک رات جاوید ایک مالشیے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور اسی رات اس مالشیے کے ساتھ جاوید نے زیادتی کر دی۔ جب جاوید سو گیا تو اس مالشیے نے جاوید سے بدلہ لینے کا سوچا۔ اس نے الماری سے گن نکال لی اور اس کے بٹ سے جاوید پر وار کر کر کے اسے شدید زخمی کر دیا اور خود وہاں سے مفرور ہو گیا۔ جاوید بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا۔ اسے زخمی حالت میں جنرل ہاسپٹل لاہور میں لایا گیا، جہاں پر اس کا کئی ماہ تک علاج جاری رہا۔ جاوید کی والدہ ہی علاج کے درمیان اس کی دیکھ بھال کرتی رہیں۔ دوسری طرف پولیس نے مالشی کی بجائے جاوید پر ہی مقدمہ درج کر دیا۔ جاوید ان تمام معاملات سے دل برداشتہ ہو گیا اور اس نے بدلہ لینے کا سوچا۔ پھر جاوید نے 100 بچوں کو قتل کرنے کا ایک خوفناک پروگرام بنایا۔ اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ یہ داتا دربار سے لاوارث بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتا، ان کو کھانا کھلاتا، اچھے کپڑے پہناتا، پھر ان کے ساتھ زیادتی کرتا اور پھر انہیں قتل کر دیتا۔ قتل کرنے کے بعد ان کو تیزاب کے ڈرم میں پھینک کر ان کی لاشوں کو گلا کے رکھ دیتا۔ اس طرح ایک ایک کر کے اس ظالم شخص نے پورے 100 بچوں کو قتل کر دیا۔ اس قتل عام کے بعد جاوید نے خود کو سرنڈر کرنے کا سوچا تو اس نے پولیس کو ایک خط لکھا، لیکن پولیس نے اس پر توجہ نہ دی۔ پھر جاوید نے جنگ اخبار کو خط لکھا اور اپنے تمام جرائم کا اعتراف کیا اور ساتھ میں قتل ہونے والے بچوں کی تصویریں بھی بھیجی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں پولیس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اگر میں پولیس کے پاس گیا تو وہ مجھے مقابلے میں مار دیں گے اور میری خبر دنیا تک نہیں پہنچے گی۔ جنگ اخبار نے جاوید کو اپنے دفتر میں بلا لیا، جہاں یہ رکشے پر بیٹھ کر آیا۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے بہت ساری مقدار میں زہر اور نیند کی گولیاں ملی۔ جب پولیس کو جاوید کی موجودگی کی خبر ملی تو پولیس کی بھاری نفری جنگ اخبار کے دفتر میں پہنچ گئی۔ جاوید اقبال کے ڈاکٹر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس نے جان بوجھ کر 31 دسمبر 1999 کی رات کو گرفتاری دی۔ جاوید اقبال کے بھائی ضیاء الحق کے مطابق اس کو بچپن سے ہی مشہور ہونے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس ظالم انسان نے اپنے اس گھٹیا شوق کو پورا کرنے کے لیے 100 ماؤں کی گودوں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ 1 جنوری کی صبح 20ویں صدی کے سب سے بڑے قاتل جاوید اقبال کی خبر پوری دنیا کے اخباروں میں چھپ چکی تھی اور اس ظالم شخص کا یہ گھٹیا خواب پورا ہو چکا تھا۔ جب یہ خبر اخبار میں چھپی تو پوری دنیا میں کہرام مچ گیا۔ بہت سے لاپتہ بچوں کے والدین نے اپنے بچوں کو کپڑوں اور جوتوں سے پہچانا۔ جاوید کے گھر میں جانے والے سب سے پہلے صحافی کے مطابق انہیں جاوید کے گھر سے بچوں کے کپڑے، جوتے اور جلی ہوئی لاشیں ملی۔ جب اس ظالم شخص کو عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے اس ظالم شخص کو مینار پاکستان سے نیچے گرانے کی سزا سنائی۔
تاکہ اسے چیل اور کوے کھا جائیں۔ اسی کے ساتھ جج نے اسے سزا سنائی کہ اس کے 100 ٹکڑے کیے جائیں اور بچوں کے والدین کے سامنے اسے تیزاب میں پھینک کر گلا دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ اس کی سزا پر عمل درآمد کیا جاتا، اس ظالم شخص نے جیل میں اپنے آپ کو خود ہی پھانسی لگا لی، اور اس طرح یہ ظالم اور بھیانک شخص اپنے خوفناک انجام کو پہنچا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس مہر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔